الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوا وانابوا الی اللہ لهم البشر بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور اس سے پہلے بڑی گفتگو اہم ہوئی، شان نزول کے حوالے سے بات کی گئی، طاغوت کے حوالے سے، اور بہت دنوں سے یہ ایک ایسا مسئلہ سوشل میڈیا کے علامہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہی ہیں، وہ کہا کہ وہ پروگرام میں ساتھ ہی شریک رہیں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کا وقت مختصر ہے اور آپ نے کہیں جانا ہے، اس لیے آپ کو شکریہ ادا کیا، تو اس کی معذرت، مجھے پتہ چلا کہ آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں، تو آپ موجود رہیے گا، سنیے گا، ساتھ ہی ساتھ پھر آپ سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ لفظ طاغوت جو ہے نا، اس کے متعدد معنی ہیں، اور بالکل علامہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی کہ دیکھا جائے گا کہ سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر اس سے پہلے کچھ ایسا لفظ آ گیا یا اس کے بعد کچھ ایسا عربی کے لحاظ سے لفظ آ گیا تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب تک کسی بندے کو ان تمام علوم کے اوپر مہارت نہ ہو تو وہ خود سے کوئی بھی معنی متعین کر لے گا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عربی کے اندر بڑی وسعت ہے، بہت زیادہ وسیع ہے عربی زبان۔ اس کے آگے پیچھے جب کوئی، عوام کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس کے آگے یا پیچھے جب کوئی ایسا لفظ لگتا ہے تو بعض دفعہ اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا بندہ کہ جو صرف اور صرف اردو جاننے والا ہے، جب وہ اس کا معنی متعین نہیں کر پائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اور معنی وہاں پر تصور کر کے تو اپنا جو مفہوم سمجھنے والا ہے اس سے ہی وہ عاری ہو جائے۔ تو اس لیے یہ چیز تو بالکل اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک عربی کے اوپر مکمل مہارت نہیں ہے تب تک کوئی بندہ کسی معنی کو متعین نہیں کر سکتا، ورنہ پھر اگر کرے گا تو عین ممکن ہے گمراہ ہو جائے۔ میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو، اور کہ جو اونٹ ہے نا، اس کے حوالے سے عربی کے اندر اتنے الفاظ ہیں کہ غالباً کوئی 900 کے قریب الفاظ ہیں صرف اونٹ کے حوالے سے، اس کی حیت، اس کی شکل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، عمر کے لحاظ سے۔ تو اب ہر چیز کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہہ دے یہ بھی اونٹ کے لیے استعمال ہوئی ہے تو پھر یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جو عربی کا ماہر ہے، ورنہ ہم تو ہر کسی کو اونٹ ہی کہیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ طاغوت ہر اس طاقت کو کہا جاتا ہے، ہر اس سر قرآن کیا معنی نکالتا ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر تو اگر تو ایک بندہ جیسے بھی آپ نے فرمایا جو قرآن کی آیت ہے، اس کے اگر ترجمے کے اوپر جاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ طاغوت کو اگر ہم 2-3 لفظوں میں بیان کریں تو اللہ رب العالمین کے مد مقابل جو بھی طاقت ہوگی وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان جس طرح آتا ہے وعبد الطاغوت، تو وعبد الطاغوت جب لفظ بولا جائے گا تو تب کہیں گے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے، یعنی شیطان کے پیروکار، ٹھیک ہے۔ تو یہ طاغوت لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کو بالکل کہہ دینا کہ جناب ایک ہی اس کا معنی ہے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے اس کا معنی بیان کیا جائے گا۔ قرآن نے جہاں جہاں استعمال کیا ہے، ہم لوگوں کو یہ بتانا، میرا خیال اگر آپ بتائیں تو زیادہ سہولت لوگوں کو، قرآن نے جہاں جہاں طاغوت استعمال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شیطانی طاقت، ہر وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہوگی۔ تو اصل یہ ہے سرکشی۔ دیکھیں شیطان کی نا مختلف حیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ بعض دفعہ شیطان ایک انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ شیطان کسی جن کی شکل میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ شیطان انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ جو اندرونی ایک نفسانی طاقت ہوتی ہے نا، جو گناہ کے اوپر ابھارنے والی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کو بھی طاغوت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر بڑی وسعت ہے، کسی ایک جگہ پر اس کو متعین کر لینا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہر وہ چیز کوکا صاحب کو شامل کر لیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب، جی پلیز آپ فرمائیے گا۔ جی میں اجازت چاہنے سے پہلے صرف ایک ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہیے کہ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ کہیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ صرف ادب سے اگر آپ کو پسند آئے میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔ قرآن نے بیان فرمایا، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا۔ جی آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن نے استعمال کیا ہے، تو قرآن نے استعمال کرنے کی بجائے یہ کہ قرآن نے جہاں جہاں بیان ہوا، جہاں جہاں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں جس جگہ پر بیان ہوا اس مراد کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ کے اوپر ابھارے، بعض دفعہ وہ بھی طاغوت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے، طاغوت کی ہی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو
تو ہر وہ چیز جو انسان کو شیطان کی طرف لے جائے وہ طاغوت ہے، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ ایک روحانی طاقت ہے، اور اس کے مد مقابل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روحانی طاقتوں کو جو ہے نا وہ تیز کرے تاکہ طاغوت کی قوتوں سے بچا جا سکے۔ طاغوتی قوتوں سے بچنے کے لیے علامہ صاحب آپ کے خیال میں کیا ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے؟ اچھا علامہ صاحب جی محترم، جو طاغوت ہے نا قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، لفظ طاغوت آپ نے آیات تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں، اس طاغوت سے مراد مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے پوری قرآن مجید کی جو ہے نا وہ نصوص کو سامنے رکھ کر، احادیث کو سامنے رکھ کر، لغت کو، گرامر کو، اصول فقہ کو، اصول حدیث کو، ہر چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ اہل لغت نے بھی اپنی ڈکشنریوں کے اندر اس کا معنی لکھا ہوا ہے، وہ ہے کلو ما عبید من دون اللہ۔ یہاں پر جو مراد ہے نا طاغوت سے ان آیتوں میں، جس کی بھی اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کی جائے، کیونکہ ان آیات میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور طاغوت کی عبادت سے روکا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں جس ہستی کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ خود اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو غیر مشروط، غیر مشروط تو اطاعت صرف اللہ کی ہے یا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور تو کسی کی غیر مشروط اطاعت کائنات میں ہے ہی نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں اسلام میں۔ تو جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے وہ بھی طاغوت ہے، شیطان اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، شیطان بھی طاغوت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ شیطان صالحین اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگ شیطان کے کہنے پر جو ہے نا وہ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی طاغوت کے اندر، وہ طاغوت ہر جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے نا، یہاں چونکہ دعوت اللہ کے سوا، یہاں چونکہ دعوت دی ہے شیطان نے، اس لیے اس کو شیطان کو طاغوت کہیں گے۔ وہ جن کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے نا، نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی اللہ کے، انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی اس کی، نہ وہ اس پر خوش تھے، نہ راضی تھے، نہ کبھی انہوں نے دعوت دی ہے، وہ اس سے بری ہیں، چونکہ ان کی دعوت کا جھنڈا شیطان ابلیس لے کر کھڑا ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ابلیس یہ طاغوت ہے یہاں پر۔ تو جو اپنی دعوت خود دیتا ہے وہ بھی طاغوت ہے کہ میری عبادت کرو، اپنے آپ کو حلال و حرام کا وہ اختیار دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ بھی حلال و حرام کا اختیار رکھتا ہے، میں بھی حلال و حرام کا اختیار رکھتا ہوں، تو وہ یہ طاغوت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، مطلب شیطان علام الغیوب ہونا اللہ کی صفت ہے، حافظ صاحب جی علام الغیوب ہونا اللہ کی صفت ہے۔ ایک انسان دعویٰ کرتا ہے میں بھی عالم الغیب ہوں، میں بھی لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں، میں بھی جو ہے نا کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہوں، وہ بھی طاغوت ہے، وہ اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، یہ عبادت ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین کی صفت میں کسی کو جب شریک کریں گے تو عبادت ہو جائے گی۔ حافظ صاحب جب دیکھیں جہاں پر نا ایک چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے کسی کا ادب کرنا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک بندہ مومن مسلمان ہے، جب اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اب یہ اس کا عقیدہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے یہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے باوجود اگر وہ کسی کا ادب کرتا ہے، اب ادب کرنے پر اس کو عبادت پہ محمول کر لینا یہ بھی دانش مندی نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ مجوسی ہے اور مجوسی کے سامنے آگ پڑی ہوئی ہے، تو وہ آگ کے سامنے ایسے ہاتھ کیے ہوئے ہے، تو آپ کو یہ اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بتاؤ بھائی تم عبادت کر رہے ہو یا اس سے تپش حاصل کر رہے ہو؟ بلکہ آپ کو پتا ہے کہ مجوسی ہے، اس کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ معاذ اللہ جو آگ ہے یہ عبادت کے لائق ہے، اس نے آگ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو ستارہ پرست ہے، وہ اگر ستاروں کی جانب منہ کر کے تو کچھ پڑھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، تو آپ کو اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا تم اس کی عبادت کر رہے ہو یا ویسے دیکھ رہے ہو۔ بھائی اس کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ستارے یا سورج چاند معاذ اللہ عبادت کے لائق ہیں۔
اب یہ تو ہو گیا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، آپ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا عقیدہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا. اگر وہ آگ کی طرف ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے. بلکہ میرا خیال ہے کہ بعض مرتبہ تو آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ آگ کو معبود نہیں مانتا بلکہ اس سے تپش ہی حاصل کر رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی معاملہ کر رہا ہو تو اس سے وضاحت لینی چاہیے. خود سے اپنی رائے کسی کے اوپر قائم کر دینا کہ فلاں بندہ شرک کر رہا ہے، فلاں کی عبادت کر رہا ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میری امت تم سے شرک کا خوف نہیں ہے. خوف کس چیز کا ہے کہ تم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے کانوں سے بھی اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شرک کا تم سے خوف نہیں، میں شرک کی جڑ کاٹ کے جا رہا ہوں. تو جب کوئی بندہ کسی کے تعظیم کر رہا ہو تو اس کو عبادت پہ معمول نہیں کرنا چاہیے. عبادت کیا ہے؟ کسی کو معبود سمجھ کر، عقیدہ بھی ہو کہ یہ معبود ہے، پھر اگر کسی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ باندھ کے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے بطور بندہ اور اس کو معبود برحق سمجھتے ہوئے. جب کوئی بندہ رکوع کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی اور کو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے ستارے ہوں، چاند ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر کسی کے سامنے بطور معبود ہونے کے کسی کے سامنے کسی کو معبود سمجھتے ہوئے جھکے گا، دار اسلام سے خارج ہے، ورنہ اس سے وضاحت طلب کی جائے گی. میں اس کی ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کیا ان کو معبود سمجھ کے کھڑا ہے؟ آپ بتائیں ذرا. نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں. اگر وہ ان کے ہاتھ چوم رہا ہے تو یہ بھی اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بڑے بزرگ ہیں، کوئی ادب کے لائق ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے. یا کوئی بچہ اپنی ماں کے پاؤں چوم رہا ہے تو اس حد تک وہ نیچے چلا گیا ماں کے قدموں تک کہ وہ ایک حیت کیا بن گئی؟ ہم دیکھیں گے کہ ایک سجدے کی حیت بن گئی. تو وہاں جا کے اگر ماں کے وہ قدم چوم رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے شرک کر دیا؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، لیکن تعظیم اور ادب میں اس حد تک یہ ماں کے قدموں کی طرف جھک گیا، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. شرک اور چیز ہے، یہ وہ انتہا ہے کہ جس کے بعد کوئی درجہ نہیں بچتا. ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہر کسی عمل کو شرک پہ معمول کر دینا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا چاہیے.